اب ہمارا یقین بن گیا ہوا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھوں گا تو یہ کام ہوگا، یہ وظیفہ پڑھوں گا تو یہ کام ہوگا، یہ پڑھوں گا تو یہ ثواب ہوگا، یہ پڑھوں گا تو یہ ثواب ہوگا۔ جس نے الٹے وظیفے پڑھ کے کہ بیٹی بیٹا اولاد ہے، ماں وظیفے یہاں کر رہی ہے، باپ غلط وظیفے یہاں کر رہا ہے، اجاڑ کے سب کچھ رکھ دیں گے۔ کیوں؟ جب آپ کو یہ نقطہ ہی نہیں سمجھ آئے گا تو آپ کو شیطان دھوبی پٹکا مارے گا، اے پڑھ ایدہ زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر ثواب پہ نظر گئی، آپ یوں اس میدان میں اچھ کے جاؤ گے، شیطان آپ کو نکال کے لے جائے گا۔ کیوں؟ ہم لوگ لالچی ہیں، حریص ہیں۔ کسی مولوی کا بیان سنا، کوئی لکھا ہوا پڑھا، کوئی رسالہ، کوئی کتاب، کوئی سوشل میڈیا پہ، آپ کہیں گے یہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، چلو جی آپ ادھر لگ جائیں گے، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا، سب کچھ اجڑ جائے گا۔ بات تو وہیں چلے گی، کبھی پھر وہ وظیفہ کیا، کبھی وہ وظیفہ کیا۔ یہ نفع دے گا درود ابراہیم۔ اب جن دنوں میں خواتین کے ایام ہیں یا مرد حضرات بھی ہیں، ناپاکی ہے یا بازار میں ہیں، دفتر میں مصروفیت والی جگہ پہ ہے، تو وہاں وہ ہر وقت درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں بھی آپ کیا کریں گے؟ اسی درود ابراہیم کا اول حصہ پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رہنا اس کے اندر ہے، آپ نے صدقہ کون سا دینا ہے، صدقہ کون سا دینا ہے۔ وہ تمام حضرات جن کا نام اے سے، عین سے، الف سے، الف مد آ سے، ان چاروں الفابیٹس یعنی چاروں حروف تہجی میں سے کسی سے شروع ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ جان کا صدقہ دیں گے۔ کس کا صدقہ دیں گے؟ جان کا۔ تو اللہ والو پھر اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں جان کے بدلے جان دینی پڑتی ہے، یعنی ہمیں کوئی حلال جانور اپنی جگہ پہ ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جو ہماری جان کے اوپر وبال آ رہی ہیں، مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، روحانیت کے سفر میں ان سب سے بچنے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اپنی جان کے بدلے جان دیں گے۔ یعنی ہم مرغی دے سکتے ہیں، ہم بکرا دے سکتے ہیں، ہم اونٹ دے سکتے ہیں، ہم بیڑی دے سکتے ہیں، اس طرح اور جو حلال جانور ہیں، ویڑا دے سکتے ہیں، کوئی بھی حلال جانور ہے، ان کا ہم کیا کریں گے؟ صدقہ دیں گے۔ اب ان کا صدقہ دینے کا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کم از کم صدقہ تو مرغی کا ہی ہے نا، آج کے دور میں اس سے تو کم نہیں ہے نا۔ تو مرغی آپ لے آئے تو اس کو اپنے سامنے ذبح کروائیں، یا خود ذبح کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر نہیں گوشت بنایا، گوشت بنا کے کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ اس پہ گوشت اس میں نکلتا ہے 1 کلو، تو آپ اس میں سے پاؤ گوشت جو ہے وہ پرندوں کو ڈال دیں گے، چیلوں کو ڈال دیں گے، اور باقی جو 3 پاؤ گوشت ہے وہ جو مستحق ہیں ان کو دے دیں گے۔ گھر میں ماسی کام کرتی ہے، ملازم کام کرتے ہیں، جو بالکل قریب ہے، ان کا حق زیادہ ہوتا ہے، ان کو آپ دے دیں گے۔ تو اب یہ جان کے بدلے آپ نے جان دے دی، تو انشاءاللہ آپ کی جان کے اوپر اب کوئی تکلیف نہیں آتی، یہ آپ کا محفوظ رستہ۔